وبرکاتہ۔ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میرے پیارے ماں بہنوں، الحمدللہ الحمدللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، انشاءاللہ، یہ مسلمان بولنے کی علامت ہے۔ یہ بولنے سے شیطانوں کو، منافقوں کو جلن ہوتی، حسد ہوتی، تکلیف ہوتی، لیکن جس کا رشتہ اللہ سے ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جس کا رشتہ اللہ سے ہے، دنیا چاہے اس کے خلاف ہو جائے، انشاءاللہ جب تک اللہ اس کے ساتھ ہے اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ الحمدللہ الحمدللہ 18 تاریخ کو کڑپا آ رہا۔ اب کڑپا آنے سے بہت سارے لوگوں کو پیٹ میں جلن ہو رہی کرتے، وہ پیٹ کی جلن کے واسطے صبح کو پیپل کا پتا پکا کے پیو ہے جی، اور سورہ بقرہ سنو۔ جو بھی لوگ کینسر کی بیماری سے پریشان ہیں ان کے واسطے جو قدرتی علاج میں فونوں پہ بتاتا ہوں، انشاءاللہ اس پہ ہی آپ عمل کر کے شفا ہو سکتے۔ حکیموں کا علاج ان کے الفاظوں میں ہوتا، اور ان کے الفاظ قرآن اور حدیث کے مطابق چلتے۔ مریضوں کا علاج ان کے عمل سے ہوتا اور ان کے یقین سے ہوتا، جو یقین وہ اللہ کی ذات پر کرتے۔ اس سے سب سے زیادہ جلن، حسد انسانوں کو ہوتی جو منافقہ ہیں، جو اللہ کے نام سے بھی ڈرتے، جلتے۔ جو میں اللہ کا نام لے کو کام کر رہا ہوں نا، تو ان لوگوں کے پیٹ میں وہ جلن ہو رہی جس سے برداشت نہیں کر رہی، یعنی تو ان لوگ بہت سارے ایسے چال چل رہی جس سے جو ہے میرا کام بند ہو، یا پھر جو ہے جب تک اللہ جسے چاہے، جس کو چنے، اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ الحمدللہ جب تک میں راہ للہ، اللہ کی رضامندی کے لیے کام کر رہا ہوں، الحمدللہ، اور جو اللہ والے لوگ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، واقعی انشاءاللہ میرے کام میں برکت ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ ونایک نگر انشاءاللہ ایڈریس لو ایک بار بولیے۔ تو میرے بھائی جو ہیں امام ہیں ماشاءاللہ، تقریباً کتنے سال پہلے آئے تھے؟ میں 3 سال پہلے آیا تھا، 2023 میں۔ 2023 میں سناؤ کیا کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ جولائی 2023 کو میں آیا تو مجھے معلومات تھے، ہر چیز معلومات تھی، قرآن کی تعلیم، سورہ بقرہ میں تو حافظ ہوں الحمدللہ ماشاءاللہ سے۔ تو اس کے بعد جو جیسا طبیعت خراب ہو گئی، السر ہو گیا تھا پورا، تو کینسر ہو گیا بولے کینسر ہونے کے بعد جو ہے نیلوفر کے بازو میں جو کینسر ہاسپٹل ہے وہاں پہ جو ہے 2 مہینے تک تھا۔ 2 مہینے رہنے کے بعد کیمو لیا، 2 کیمو لیا، اس کے بعد آپریشن بھی کر دیتے بولے، لیکن کیمو لینے کے بعد یہاں پہ آیا تھا عطا اللہ صاحب کے پاس، اور بعض چیزیں ہم کو بھی معلوم ہے، اللہ پہ یقین ہے، ضروری ہے، لیکن جیسا ہے سننے کے بعد کیا ہے اور ایمان تازہ ہو گیا۔ یہاں پہ آنے کے بعد عطا اللہ صاحب کے پاس آنے کے بعد ایمان تازہ ہو گیا، اس پہ عمل کرتا رہا۔ سورہ بقرہ تو میرا جو ہے میں تو روزانہ کبھی بھی پڑھ سکتا ہوں، میں حافظ ہوں ماشاءاللہ، صبح سے 3 مرتبہ بستر پہ 4 مرتبہ کبھی بھی پڑھ لیتا تھا۔ اور سورہ رحمان بھی بولے، سورہ رحمان بھی اس کی غذا ہے کینسر کی بولے ہمارے عطا اللہ صاحب، میرے کو تو یاد ہے پورا قرآن الحمدللہ، 3 پارے جو ہے تراویح سنا چکا ہوں میں۔ شالی منڈے پہ 25 سال سے امام ہوں میں ماشاءاللہ۔ اور ابھی جو ہے قاضی پورہ اس کے بازو میں ہی ہے، قاضی پورے میں امامت ہے الحمدللہ، ٹیوشن وغیرہ پڑھا لیتا ہوں۔ مسئلہ کیا؟ اور یہ جو السر ہو گیا تھا تو الحمدللہ ان کی دوا سے جو ہے 1 مہینہ کھانے کے بعد پورا پھوٹ گیا اور نارمل ہو گیا۔ آدمی جو ہے بے چین رہ رہا تھا میں، تو جس سے جو یہ دوا کھانے کے بعد الحمدللہ پورا نارمل ہو گیا، الحمدللہ پورا صاف ہو گیا، پورا شفا ہو گیا الحمدللہ۔ اور باضابطہ عطا اللہ صاحب کو جو ہے ہر جگہ میں جہاں پہ بھی بول رہا ہوں، جہاں پہ بھی مل رہا ہوں، کئی لوگوں کو بول رہا ہوں کہ عطا اللہ صاحب کی دوا جو ہے اثر کری، اور لوگ جو ہے کاٹنے کے لیے کوٹنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، لیکن میں بولا نہیں کرتا ہوں، اللہ کے نام پہ بھروسہ ہے، اللہ پر بھروسہ ہے، اور عطا اللہ صاحب کی بات جو ہے واقعی میرے دل کو لگی،
حقیقت میں میرے دل کو لگی، میں بولا ایسا ہی چلے جاؤں گا لیکن میں آپریشن نہیں کراؤں گا. واقعی میں بولا اللہ پہ یقین کر کے بولا میں حافظ ہوں الحمدللہ، 25-30 سال سے یہی لائن میں ہوں میں. اللہ پہ یقین اور پکا ہو گیا میرا. میں بولا اس کے بغیر کچھ نہیں ہے، صرف اسی کے ساتھ میں ہوں. الحمدللہ ایمان اور مضبوط ہو گیا میرا. آپ تو سائن وغیرہ سب کرا لیتے ہیں کیا ہاسپٹل میں؟ جو سائن وغیرہ کرا لیے تھے. میں بولا نہیں کرا. آپریشن تھا آپ کو، کیا کر رہے تھے آپریشن؟ آپریشن بولا ادھر کا پورا حصہ کٹ کر کے نکالنا ہے، اس کے بعد جو ہے پھر ادھر کا گوشت کم پڑ لے تو پھر ادھر لگانا ہے، ادھر کا نکال کے ایسا بولے. پھر اس کے بعد جو ہے اگر ملا تو ٹھیک ہے، نہیں ملا تو جو ہے آدمی ذہنی اعتبار سے، آنکھ کے اعتبار سے کمزور ہو جاتا، ذہنی اعتبار سے کمزور ہو جاتا. میں بولا ضرورت ہی نہیں ہے، میں جاؤں گا تو ایسا ہی چلے آؤں گا لیکن آپریشن نہیں کراؤں گا. بولا دیکھو انشاءاللہ اس پہ یقین تیار ہیں. یہ بات غور کرو، میں چلے گیا تو ویسا چلے جاتا، لیکن یہ کیا ہے آپریشن کرانے کے بعد بھی جو ہے سکسیسفل ہونا مشکل ہے. بول نہیں سکتے، اس میں بھی جو گارنٹی نہیں دے رہے سکسیسفل ہو رہا بول کے ڈاکٹر، جتنے بھی ڈاکٹر سے بات کرا میں تو سکسیسفل ہوتا بول کے پکی گارنٹی نہیں ہے. اس میں بھی جو ہے اگر چلے گیا تو آدمی چلے آتا، نہ تو کوما میں چلے آتا، یعنی تو رگیں جو ہے نا باریک باریک رگیں ہیں تو اس میں ملنا جڑنا وہ بھی مشکل ہے. تو اس لیے میں اپنے ارادے سے 4 آدمی سے مشورہ کرنے کے بعد بولا کہ اب نہیں کراؤں گا میں، بول کے یقین کر لیا. تو 2 سال کے بعد عطا اللہ صاحب سے جو ہے، اس سے پہلے بھی فوٹو ہے عطا اللہ صاحب کی میری، لیکن اب جو ہے ملاقات ہو گئی الحمدللہ. محبت میں ملنے کے لیے آئے انہوں 2 سال پہلے آئے تھے. جی 2 سال شفایاب ہو گئے، 6 مہینے میں علاج کمپلیٹ ہوگا. جو بھی کینسر کے مریض ہیں، جب تک اللہ کا ساتھ نہیں ہوگا آپ کو دنیا کی کتنی بھی اچھی دوا دو کام نہیں کریں گی انشاءاللہ. آپ کو اللہ کا ساتھ ہونا ہے تو دوسروں کے جو ہے گریبان میں نظر ڈالنا چھوڑنا ہے. انہیں کیا کر رہا، انہیں کیا کر رہا، انہیں کیسا جی رہا، انہیں کیسا جی رہا، اسے کتنے جوڑوا، اسے کتنے بچے، انہیں کئی کو کالا ہے، انہیں کئی کو گورا ہے، انہیں کئی کو بنگا ہے، انہیں کئی کو سیدھا ہے، انہیں کئی کو ٹیڑھا ہے. یہ چھوڑ کو اپنے گریبان میں جھانک لینا کیا ہے پرابلم بول کے. سمجھ میں آ رہا؟ جب بیماری آتی تو رشتہ بندے اور اللہ کے بیچ میں رہتا ہے، یا بیچ میں حکیم، ڈاکٹر، حضرت، مولانا، انہوں کون بھی ساتھ نہیں آتے. ساتھ آئیں گا تو قرآن اور حدیث. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ پرانی فوٹو بتاؤ آپ. منہ کے اندر زخم سڑ کے گل گیا، یہ پرانی تو دیکھو آپ آپ کی دوا سے پورے ٹھیک ہو گئے. الحمدللہ اب پورے شفایاب ہو کے ہیں. کچھ بھی نہیں ہے. اب منہ کے اندر زخم نہ میں چھالا بھی نہیں ہے ماشاءاللہ. کچھ بھی نہیں صاف ہے الحمدللہ. کھا رہا ہوں، پان بھی کھا رہے ماشاءاللہ. پان بھی کھا رہے. کبھی جو ہے سادہ پان کھا رہا ہوں، زیادہ وہ ہو گیا تو بات بھی کرنے نہیں آتا تھا سارا. یہ اتنا نہیں آ رہا تھا الحمدللہ ماشاءاللہ سے. بات کر رہے ہیں آپ. جو پورا صاف قرآن ماشاءاللہ سے اور اچھا پڑھ رہا ہوں میں، اس کو زیادہ اس کو اور ترجیح دے رہا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. بس ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ میں شفا ہے الحمدللہ. الحمدللہ الحمدللہ. دل سے دعا نکلنا ہے، بولنا نہیں ہے. جیسا کہ ہم جو ہے آج دکھاوا کر رہے ہیں، دکھاوا نہیں ہے، خود بخود دل سے دعائیں نکلنا ہے. لوگ جو ہے کتنا بھی منافقانہ انداز کرے، عطا اللہ صاحب کو گرانے کی کوشش کرے. وہاں پہ بھی گیا تھا میں، اس سے پہلے وہاں پہ آیا تھا پاڑی شریف میں، وہاں پہ بھی دیکھا کئی لوگ جو ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ جب چاہا تو ان کو اونچائی پہ جو ہے لے کے جائیں گا، ضرور لے کے جائیں گا. بس اصل وہی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ خالی بول لینا، یہ دکھاوا وہ نہیں ہے، ریاکاری نہیں ہے. اصل حقیقت جو ہے دل سے دعا نکلنا ہے. لوگ بولتے ہیں کہ دعا کرو دعا کرو، بولنے سے نہیں ہوتی دعا. حقیقت جو ہے دل سے دعا نکل کے خود بخود جو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے اوپر اٹھا لیتا. تو کئی لوگ جو ہے ان کے سہارے، کئی لوگوں کی زندگیاں مر رہی ہیں الحمدللہ. کئی ڈاکٹرس ہیں، نرس ہیں، جتنے بھی ہیں الحمدللہ جو ہے ان کے ذریعے سے جو ہے روزگار چل رہا. بہت بڑی بات ہے یہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دیا، اور ان کی بڑاپن نہیں بول رہا ہوں میں، حقیقت بتا رہا ہوں میں کہ واقعی جو اللہ تعالیٰ ان سے کام لینا مقصود ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو اللہ کی عطا ہے، سمجھو عطا اللہ کے معنی اللہ کی عطا ہے. یہ حقیقت یہ ہے سچی محبت اللہ تعالیٰ کی جو بندوں کے اندر نظر آ رہی ہے مجھے الحمدللہ. اللہ کی عطا ہی ہے یہ، کوئی نہیں کسی کو نہیں دے سکتا. اللہ ہی دیتا ہے توفیق سجدے کی بھی. تو اللہ ہی جو ہے ہم کو یہ توفیق دیا کہ آج ملاقات ہو گئی. یہ بات کرنے کے لائق ہوں میں نے، تو کچھ میری حیثیت ہی نہیں. اللہ دونوں کو ہر چیز سے نظر بد سے حفاظت فرمائے. بالکل انشاءاللہ میں ملاقات کروں گا ہر مریض سے. یوزولی جو ہے جو بھی کینسر کے مریض ہیں، ذرا غور سے سن لو، کینسر کے مریض بے اولاد لوگ اور جو ہے
किडनी फेल्यूर, लिवर फेल्यूर, हार्ट फेल्यूर या ऐसी बीमारी जो आइडेंटिफाइड डायग्नोज नहीं कर सक रहे डॉक्टर्स, या ऐसी बीमारी जो दिन ब दिन बढ़ते जा रही, कम नहीं हो रही, या ऐसी बीमारी जिसको जो भी दवा कर रही साइड इफेक्ट हो रहा, या ऐसा मसला जो डॉक्टर हाथ काट देना, पैर काट देना, गला काट देना या सर्जरी करना बोल रहा, तो समझ जाओ आपको जिस्मानी के साथ साथ रूहानी भी इलाज की जरूरत है। अब रूहानी इलाज क्या है? सबसे पहले शिर्क से तौबा करना, तागे, तावीजा, नारल, नींबुआ, कड़े, लाल पीला पानी, काजल का टिपका, ये शिर्क है, इसमें शिफा नहीं होता, इससे मसला और बड़ा हो जाता। देखो मेरे पास औ बोल के नहीं बोल रहा हूँ, आप घर पे बैठ के अमल करके शिफायाब हो जाओ करो। अब आप घर पे बैठ के अमल करके शिफायाब नहीं हो रहे, यहाँ पे आ रही तो सीखने के मकसद से। अब कड़पा मैं आ रहा हूँ इसी मकसद से, क्योंकि वीडियोस तो मेरे 1000 किस्म के मिलेंगे आपको, लोग एडिट करके उसके ऊपर नंबर्स डाल के जो है धंधा बना ले रहे है नहीं। और कुछ लोग तो वीडियोस को वो क्या कि ये आ रहा करते, उसमें एडिट करके किसी किसी को जोड़ दे के, तो उसमें जो है कुछ ऐसे शैतानी हरकतें कर रहे जिससे उन लोग खुद जो है जिम्मेदार होंगे। कयामत के दिन इंशाअल्लाह ये लोगों को इंशाअल्लाह पकड़ूंगा, इंशाअल्लाह। अल्लाह का मार दुनिया में भी पड़ेगा और आखिरत में भी ये लोग जवाब देंगे। तो इंशाअल्लाह जो भी रूहानी मसले में मुब्तला है उन्होंने शीशम के पत्ते, ये बात कैंसर के मरीजों के लिए है, शीशम के पत्ते कैंसर के मरीजों के लिए बहुत बेहतरीन दवा है जिसमें अल्लाह ने शिफा रखा। बशर्त ये है कि सबसे पहले शिर्क से तौबा करना और दूसरा नमाज को कायम करना। नमाज फर्ज है, किसी हाल में भी माफ नहीं है, ना सफर की हालत में, ना जंग की हालत में और ना ही बीमारी की हालत में। कीड़े भी पड़ गए तो जिस्म पे नमाज माफ नहीं है। अब नमाज पढ़ेंगे तो शिफा होगा ना भाई, नहीं कि तुम्हें दुनिया की अच्छी दवाएं दियो, मेरे पास 10 नहीं 1000 डॉक्टरों को भी तुम्हारा इलाज करो बोल को पीछे लग जाओ, अल्लाह नहीं चाहा तो आप शिफायाब नहीं हो सकते। अल्लाह की मदद आपको मिलना है तो इंशाअल्लाह नमाज को कायम करना है, क्योंकि मरीज को उसकी कामयाबी क्या है बोलो? मरीज की कामयाबी क्या है? सेहत। करेक्ट बोले। मरीज की कामयाबी क्या है? सेहत, मतलब शिफा। कामयाबी शिफा, बाद में उसको जन्नत है, मौत है, जहन्नम है, अल्लाह, आखिरत सब बाद में समझ में आता उसे सबसे पहले क्या होना? कामयाबी क्या है उसको? सेहत, शिफायाब होना। तो दिन में 5 वक्त बुला रहे अल्लाह ताला, कहाँ पे? कामयाबी की तरफ आओ। 5 वक्त बुला रहे, कहाँ पे बुला रहे? कामयाबी की तरफ। हय्या अलल फला, फला मतलब क्या? कामयाबी। 5 वक्त बुला रहे। मरीज को सुनना है 5 दिन में 5 वक्त अल्लाह बुला रहे, क्या वास्ते? कामयाबी के तरफ। लेकिन उससे पहले और एक अल्फाज है, क्या है? हय्या अलल सला। सला इन द सेंस नमाज, यानी पहले फला बाद में सला नहीं, पहले सला बाद में फला, पहले नमाज बाद में कामयाबी। नहीं तो पहले अल्लाह ताला कामयाबी बाद में सलाह बोलता था, नहीं, पहले नमाज उसके बाद फिर कामयाबी। तो पहले आप नमाज पढ़ेंगे तो कामयाब होंगे, शिफा होंगे इंशाअल्लाह। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तब जाके आपको अल्लाह की ताकत नजर आएंगे, तब जाके जावेद अख्तर जैसे लोग जो है उन लोगों के अंदर ईमान जगेगा। आज मुसलमान नाम के मुसलमान है, हाँ, नाम अब्दुल राजिक, साबिर, राहिल, मुबशिर, अलग अलग नाम रख लेंगे आप लोग, लेकिन नाम की सिफत भी जानो, मतलब के साथ वो अमल भी करो, नियत को पाक करो, किसी का नाहक मत खाओ। दुनिया में नहीं पकड़ेंगे तो आखिरत में पकड़े जाएंगे। खुद की जन्नत दे देते आप बदले में, है नहीं? आप सजदे की भी मौत मर गए ना, जब तक आप बंदे का हक अदा नहीं करेंगी, जब तक बंदा माफ नहीं करेगा अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। जन्नत के अंदर जाने से पहले सब रोक लेता, कंटी में हाथ डाल के अल्लाह ताला, पहले उसका हक अदा कर, उसके बाद अंदर छोड़ दो। पहले खाया ना तो उसका अकाउंटा में डाल लिया ना, झूठ बोल के ले लिया ना, पैसे दे रहे उसके पैसे, उसके बाद जन्नत में जा।
تیرے نمازاں سائڈ میں, تیری عبادت سائڈ میں, تیرے سارے چیزاں سائڈ میں, پہلے حق ادا کر, وہاں رشوت کی ضرورت نہیں پڑتی ہے نہیں. تو وہاں بندے کا اگر 1 روپیہ بھی تو کھا کر ہے, جب تک اس کا وہاں پہ ادا نہیں کرتا جنت میں داخلہ نہیں ملتا. اور وہاں ایسا ماحول رہتا, افری تفری کا ماحول رہتا, خود کا بھائی خود کو نہیں پہچانتا. یہاں سے نہیں پہچان رہا تو وہاں کہاں سے پہچان ہے نہیں. یہاں سے خالی نام کا استعمال کر لے رہا ہے نہیں, ہاں خالی استعمال کرنا جان رہا, خالی رزق کی تلاش کر رہا, کھانے کی تلاش, کھانے کھانے کھانے. زندگی اور موت, رزق, عزت ذلت, ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے. اب کتنا بھی اونچ پٹانگ کرو, جب تک اللہ نہیں چاہا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. میرے خلاف اگر پوری دنیا بھی ہو گئی گی نا, اللہ تعالیٰ ایسا مجھے مار مار کے کوٹ کوٹ کے مضبوط کرے ایسا ہو. اسی لیے الحمدللہ یہ پوزیشن پہ آج میں بیٹھے ہوا ہوں. آج مجھے 10 نہیں 1 بھی مریض ہو میں سکون سے ہوں الحمدللہ. میرا اللہ تعالیٰ مجھے الحمدللہ پہاڑ پہ بیٹھا تو بھی رزق پہنچاتا انشاءاللہ, کیونکہ وہ یقین الحمدللہ بندے کے اندر آنا سخت ضروری ہے. یہ رزق کی حالت میں, یہ رزق کے چکر میں ایمان کو نہ کو گوا لیو. سمجھ رہی ہیں آپ میری بات؟ تو سورہ بقرہ کا عمل, 1 گھنٹہ سورہ بقرہ سننا, بیر کے پتوں کا استعمال کرنا. بیر کے پتوں کا استعمال کیسا کرنا؟ آج کل میں بولا نا, شیطانوں کو پڑھ کو پھونکے تو چلے جاتی, غائب ہو جاتی شیطانہ. پڑھ کو ایسا پھونکے تو, یہ انسان خکار کو تھوکے تو بھی نہیں جاتے. ایسے غلیظ قسم کے انسان ہماری زندگی میں ایسا آ جاتی جن کو خکار کو تھوکو تب بھی نہیں جاتے. دشمنہ بن کو کیوں نہیں ہوتا, پیچھے آتے بربادی دیکھنے کے واسطے. ان کو یہ نہیں معلوم یہ آبادی اللہ کی طرف سے ہے, یہ کامیابی اللہ کی طرف سے ہے. سمجھ میں آ رہا؟ تو انشاءاللہ تو روحانی مسئلوں سے ہی یہ کینسر کی بیماریاں آتے. تو نوٹ ڈاؤن کرو یہ چیزاں. بیر کے 7 پتے 1 جگ پانی میں ڈال کے اچھا پکا لے کے, نہانے کے بعد خالی بگیٹ میں ٹھہر کے, یہ گرم پانی جو رہتا ابلتا ہوا پانی نہیں ڈال لینا, ایک نارمل ایک اس پہ ایک بات سر کے اوپر رائٹ سائڈ لیفٹ سائڈ ڈال لینا. پانی جا کے بگیٹ میں ٹھہرتا, پھر وہ بگیٹ میں کا پانی کوئی پودے کو ڈال دو. یہ اور شیشم کے پتے 21 شیشم کے پتے, اس میں 7 بیر کے پتے. بیر کے پتے اللہ تعالیٰ نے شفا رکھا ہے. جو چیز میں اللہ تعالیٰ شفا رکھا وہ چیز کا میں ذکر کر رہا ہوں. عمل کرنا آپ کی ذمہ داری, ٹھیک ہے نا. شیشم کے پتے, بیر کے پتے اچھا اونٹا لینا 1 جگ پانی میں, 1 جگ سے آدھا جگ کر لینا, پھر تھوڑا 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 پینا انشاءاللہ. شیشم کے پتے اور بیر کے پتے. اور پہلا بیر کے پتوں سے نہانا, اور 1 گھنٹہ سورہ بقرہ, اور 5 وقت کی نماز. نماز کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے, نہ جنگ کی حالت میں, نہ بیماری کی حالت میں, نہ سفر کی حالت میں. کیڑے پڑ گئے جسم میں تب بھی معاف نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ اتنی بڑی بیماری آپ کو آئی بولے تو نماز پڑھے تو شفا نہیں کو تو شفا نہیں. میرے پاس بھی ہونا کو میں بولتا ہوں کھلا, دیکھو آپ میرے پاس جاؤ, حکیمہ کے پاس جاؤ, حضرتاں کے پاس جاؤ, عاملہ کے پاس جاؤ, عالمہ کے پاس جاؤ, آپ کو شفا نہیں ہوتا جب تک اللہ نہیں چاہتا. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ آپ یہ سارے جگہوں پہ جا کے تھک کے آخری بار میرے پاس آتے سوئے. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ اپنے بھی ساتھ چھوڑ دیتے, پھر آپ مجھے اپنا سمجھ کے آتے. انہیں اچھا اللہ کے باتیں کر رہا, اس کا کام کیسا ہے دیکھیں گے بولے تو. یہاں آئے تو یہاں پہ جو ایسے لوگ موجود ہیں اللہ والے جو عمل کر کے شفا ہوئے, اور جو شفا ہو رہے, بیٹھ کے بات کرو. آپ شفا کیسا ہو رہے, آپ کون سا عمل کر رہے, آپ کی کون سی چیز اللہ کو پسند آ گئی, معلومات کرو. سمجھ میں آ رہا؟ آپ میرے کیمپس میں آتے نا, یہاں پہ لوگ جو موجود رہتے, جو شفایاب رہتے, یہ اللہ والے لوگ ہیں. یہ لوگوں کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا, یہ لوگوں کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. شیطانہ تھکے سوئے گمراہ کر کر کو نہیں ہوتا بھائی, ان کے اوپر چھوڑ دیے سوئے. سمجھ میں آ رہا؟ میرے اوپر بھی شیطانہ اثر کر 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 کے شیطانوں کی بڑی ٹیم, مینیجر, اس میں جو ہے مینیجنگ ڈائریکٹر, ان لوگ پورے شیطانوں کے بڑے بڑے ڈگریاں لیس والے میرے اوپر بہت زیادہ ایفرٹ ڈالے سو ہے. یہ عطا اللہ بہت اللہ 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 کر کو کام کر رہا, اس کا کام روکنا. نمازاں
नमाज़ां पढ़ रही लोग, सूर्य बकरा सुन रही, बेर के पत्ते इस्तेमाल कर रही, या अताउल्ला हकीम खुद को डॉक्टर बोल को जो काम कर रहा, इसका काम रोकना बोल को शैताना बड़े बड़े डिग्रियां ले को आ रहे सो है मेरा काम रोकने, और ये अब से नहीं 6 साल से कर रहे सो है, कर करके उनकी चर्बी पिघल रही लेकिन काम नहीं रुक रहा मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह। रुकता भी नहीं। अगर मैं जंगल में बैठा तो भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है मेरा रिज़्क़ अल्लाह मुझे पहुंचाएंगे, और मेरे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं उनका रिज़्क़ अल्लाह उनको पहुंचाएंगे, जंगल में भी आते आपसे अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह की मोहब्बत है जो आप लोग आ रहे मुझे ढूंढते हुए, मुझे आप ढूंढते हुए मेन रोड पे नहीं जा रहे, सही बात है। आप लोग मेन रोड पे मॉल में कोई भी फ्रेंचाइजी या फिर कोई फर्स्ट क्रॉस सेकेंड क्रॉस नहीं, आप जलपल्ली, काटेदान, कंबीपुरा, शोर गुंबज यहाँ आते ढूंढते हुए, क्यों ढूंढते हुए आते? ये अल्लाह की मोहब्बत है इसीलिए आते आप, आते बराबर। समझ में आ रहा? आप शिफा हो के आते, आप तजुर्बा हासिल करके आते मेरे पास। तो फिर ये जो चोरन बैठे हुए हैं सोशल मीडिया मुझे बदनाम करने के लिए, ये लोग क्या उखाड़ ले सकते? इनकी औकात क्या है? इनकी औकात क्या है? एक नहीं मेरे 50 वीडियो बना दे, मेरे साथ लड़के लड़कियां हिजड़े सब कुछ जमा ले दे, मुझे जब तक भरोसा है अल्लाह की जात पे अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे फर्क नहीं पड़ता मुझे इज्जत कौन दे रहे, मेरी जिल्लत कौन कर रहे। आई जस्ट डोंट केयर व्हाट पीपल थिंक अबाउट मी। मेरा अल्लाह मेरे से राजी हो रहा, मैं बस अल्हम्दुलिल्लाह सही रास्ते पे हूँ, मेरे मरीज़ां कामयाब हो रहे, मेरे मरीज़ां सही तरफ आ जा रहे, अल्हम्दुलिल्लाह 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 सही बात। अल्हम्दुलिल्लाह। इज्जत का देना, जिल्लत का देना अल्लाह के हाथ सब में। अल्लाह के हाथ में अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए जहाँ पे मुझे इज्जत मोहब्बत है, इज्जत है, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे मैं हाजिर हो जाता हूँ। कड़पा में मुझे लोग बहुत प्यार से बुला रहे, अल्हम्दुलिल्लाह हाजिर हो रहा हूँ। मैं नहीं देख रहा हूँ वहाँ पे इन्हें कर रहा, वहाँ पे उन्हें कर रहा, वहाँ पे उसका बिजनेस, मुझे उसकी जरूरत नहीं। अगर वैसा देखता तो अल्हम्दुलिल्लाह दुबई, बहरीन, जो है बाहर कौन से लोग तरस रहे, लॉस एंजलिस, अमेरिका में सब लोग बुला रहे, घूमने के मकसद से चले जाता। लेकिन नहीं, पहले हमारे वतन को देखना, सही बात। हमारे घर में देखना कौन है जरूरतमंद। सही बात। तो इसीलिए मैं इंडिया के ऊपर ज्यादा ध्यान रख रहा हूँ कि लोग कहाँ पे तकलीफ है। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ से मेरा एक वजूद पैदा हुआ, जहाँ से मुझे पहचान मिली, जहाँ से मुझे मोहब्बत मिली, वैसे लोगों को मैं नहीं भूल सकता। और जो इज्जत जो मोहब्बत मुझे कड़पा में लोग बुला रहे, इसीलिए मैं आ रहा हूँ। मैं किसी का बिजनेस को मारने, किसी का बिजनेस बंद कराने नहीं आ रहा हूँ। कई कुरे पेट में जलन, कई कुरे तुम ना हसद, पाइल्स की बीमारी, फिस्तुला निकल जा रहा क्या, कई को टेंशन, तुम्हारा रिज़्क़ अल्लाह तुम ना पहुंचाता, फिक्र न को करो, जिसका रिज़्क़ है उसे मिलता। मैं रिज़्क़ की तलाश में नहीं, मरीजों की तलाश में जो सालों से तकलीफ में, मैं उनके लिए आ रहा हूं बस। सही बात। आप कभी भी कोई भी किसी का रिज़्क़ नहीं छीन सकता, ये बात अपने दिमागों में रख लो। क्यों गुमराह हो रही? किसी को बदनाम करके क्या मिलता? आप खुद बदनाम हो रहे, अल्लाह को आप खुद जवाब देंगे। मैं तो अन्याय कर रहा हूँ नहीं, खिकोर रहा हूँ नहीं, तुम ना कहीं को इतनी खुजली, अगर ज्यादा खुजली है तो नीम का पत्ता और जो है एक 10 काले मिर्चा सुबह ही पका के पियो, इससे पूरी खुजली कम हो जाती तुम्हारी। नहीं तो गिलोय का पत्ता ये भी खुजली के लिए बहुत अच्छा काम करता, और बेर का पत्ता भी रूहानी मसले के लिए, जिस्मानी को भी काम आता। बेर का पत्ता इंशाअल्लाह इस्तेमाल करो, इस्तेमाल करो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। विश्वास नहीं करते, इस्तेमाल नहीं करते, खाली खुजाले को बैठती। कभी भी नहीं, बहुत अच्छा काम है आपका। जो इंसान रिश्ते तोड़ता वो इंसान कभी जन्नत में नहीं जाता। समझ में आ रहा? जो इंसान अपने माँ बाप की कदर नहीं करता, उन्हें दुनिया की खिदमत करो, कामयाब नहीं होता। पहले अपने अम्मा बाबा को राजी कर। अम्मा बाबा को नाराज करके पूरी दुनिया को खिदमत करने निकला रे, अम्मा बाबा को रुला के पूरी दुनिया को खिदमत करने निकला, अम्मा बाबा को जो है दिल दुखा के पूरी दुनिया को खिदमत करने निकला। पहले अम्मा बाबा को राजी कर, उसके बाद दुनिया वालों को राजी कर कहते। अम्मा बाबा का दिल दुखा के मैं दुनिया की खिदमत कर रू, मैं खिदमत कर रू, मैं दवा दे रू, मैं क्या काम का भी नहीं। जब माँ बाप नाराज हैं, पूरी दुनिया को भी तो खुश कर डाला ना, तो कामयाब नहीं होता, कामयाब नहीं होता। माँ बाप जो बोल रही है राइट, जो बोल रही है ओके,
پہلے ان کو راضی کر, اس کے بعد اللہ راضی ہوگا انشاءاللہ. صحیح بات ہے واقعی. ہاں, پہلے ماں باپ کو راضی کر, اور دشمنی کے بوجھنے والے جنت میں داخل نہیں ہوتے. اللہ فرما دیے تو یہ دشمنی کے بوجھاں بیجنے کا چھوڑو. صحیح. یعنی کتنی خوبصورت زندگی ہے, کتنی مختصر سی زندگی ہے, کتنی پیاری زندگی ہے, کتنی اچھی صحت کے لیے اللہ کس کس سے نعمتیں ان کو پیدا کرا. خوشحال جیو رے, جل جل کو کئی کو جیتی, دنیا بھی گوا لے رہی, آخرت بھی گوا لے رہی, خبر میں انگار بھی بھر لے رہی. شرم کرو, تھوڑی تو شرم کرو اپنے اماں باوا کے واسطے, تو ذرا ان کی مغفرت کے لیے تو بھی ذرا ڈھنگ کے کاما کرو جب تک زندہ ہیں. اور ایسے لوگوں کی بددعا نہ کو لیو. کتنے سارے لوگ ایسوں کی بددعا لگ گئی تو یقین مانو کھجانے بھی آپ کو جو ہے یہ نہیں ملیں گا, ایسی بیماری پکڑ لیں گی. سمجھ رہی ہیں آپ میری بات؟ تو یہ میرے بھائی جو کامیاب ہوئے انہیں روحانی علاج کے ساتھ ساتھ جسمانی علاج بھی کرے. جیسا کہ روحانی علاج ان دا سینس کیا بھی بڑا پروسیس نہیں ہے, صرف نماز کی پابندی, شرک سے توبہ, بیر کے پتوں کا استعمال, سورہ بقرہ کا سننا, بات ختم, بات ختم. اتنا یہ ہے روحانی علاج. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ آپ کو کچھ اور بھی شوق ہے عبادت کرنے کا, فون کرو. صبح کے اذکار, شام کے اذکار, رات کو سونے سے پہلے جو ہے سورہ ملک, جمعہ کے دن سورہ کہف. انشاءاللہ یہ سب پروٹیکشن ہے, ہمارے لیے پروٹیکشن ہے. دنیا کے شیطانہ کچھ بھی نہیں اکھاڑ سکتے جب تک قرآن کے ذریعے سے خود کو پروٹیکٹ کر لیں گے. تو انشاءاللہ یہ پروٹیکشن کو آپ اپنا لو انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اپنے صحت کا, اپنے ایمان کا, اپنے ایمان کی فکر کرو انشاءاللہ. ہر مہینہ 1 سے 5 تاریخ تک گلبرگہ, ایڈریس لو جی. ہر مہینہ 1 سے 5 تاریخ تک گلبرگہ میں پانی کی ٹانکی, شور گنبز, رنگ روڈ انشاءاللہ. 7 سے 11 تاریخ تک حیدرآباد میں جلپلی, ارحم انڈسٹری, عدنان کالونی انشاءاللہ. اس کے بعد 14, 15, 16 تاریخ کو بینگلور میں کمبی پور, انچے پاڑیا, فیض لے آؤٹ انشاءاللہ. یہاں پہ ملاقات کروں گا. میرا فون نمبر 990066 495 7795 414139 8197 41411. انشاءاللہ 18 تاریخ کو جو ہے کڑپا وینو عظمت فنکشن ہال, ونایکا نگر, کڑپا, آندھرا پردیش انشاءاللہ. یہاں پہ ملاقات کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک منٹ.